رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورہ ماعون کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ماعون، سورہ ماعون کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ ماعون مکیہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورت عادی عاص بن وائل کے بارے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور عادی عبداللہ بن ابی سلوس منافق کے بارے میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ ماعون نام رکھنے کی وجہ۔ ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز، اور اس سورت کی آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ماعون کہتے ہیں۔ سورہ ماعون کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں کافروں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس سورت کی ابتدائی آیات میں ان کافروں کی مذمت کی گئی ہے جو حساب اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔ دوسرا، آخری آیات میں ان منافقوں کی مذمت کی گئی ہے جو لوگوں کے سامنے نمازی بنتے اور تنہائی میں نماز چھوڑتے تھے، اور لوگوں کے سامنے بھی جو نمازیں ادا کرتے ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کو یہ دکھانا مقصود ہوتا تھا کہ ہم بھی نمازی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی استعمال کی معمولی چیز مانگتا تو وہ اسے منع کر دیتے تھے۔ سورہ قریش کے ساتھ مناسبت۔ سورہ ماعون کی اپنے سے ماقبل سورہ قریش کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قریش میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قریش میں خانہ کعبہ کے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ آئے اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت، کیا تو نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا، سزا کو۔ ترجمہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ شان نزول۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ قیامت کے دن کو انکار کرتا تھا اور برے کام بھی کرتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ مروی ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا۔ اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی۔ چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں نے اسے عار دلایا اور کہا کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین سے پھرا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کے دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ ہر وہ شخص اس میں داخل ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نیک اعمال کرنا اور ممنوعات سے رکنا ثواب میں رغبت اور عذاب کے ڈر سے ہوتا ہے، تو جب وہ قیامت کا ہی منکر ہوگا تو نفسانی خواہشات اور لذتوں میں سے کچھ نہ چھوڑے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت کا انکار
کفر اور گناہوں کی تمام اقسام کی بنیاد کی طرح ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، کیا تم نے اس شخص کو پہچانا جو دلائل واضح ہونے کے باوجود حساب اور جزا کا انکار کرتا ہے؟ اگر نہیں پہچانتے تو سنو، یہ وہ شخص ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا ہے، ڈانٹتا ہے اور مارتا ہے، اور اس کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اس کا حق اور اس کا مال اسے نہیں دیتا، اور اپنی انتہا درجے کے بخل، دل کی سختی اور کمینے پن کی وجہ سے مسکین کو کھانا نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ کسی اور کو یتیم کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ اس عمل پر ثواب ملنے کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اگر وہ جزا پر ایمان لاتا اور وعید پر یقین رکھتا تو اس سے یہ افعال صادر نہ ہوتے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فَذَلِكَ، پس یہ الذی وہی ہے جو یدعو دھکے دیتا ہے الیتیم، یتیم کو۔ ترجمہ، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی دین کو جھٹلانے والا شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس آیت میں کفار کا یتیموں کے ساتھ سلوک بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یتیموں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ یتیموں کے سرپرستوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندہ مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے ہر اس بال کے عوض نیکیاں ہوں گی جس پر اس کا ہاتھ پھیرے، اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی سے بھلائی کرے تو جنت میں اور وہ ان کی طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے گھروں میں بھی کوئی یتیم بچہ ہے تو ہم اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے اچھا سلوک کریں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَا، اور نہیں، یَحُضُّ، آمادہ کرتا، عَلیٰ طعام، کھانے پر، المسکین، مسکین کے۔ ترجمہ، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی دین کو جھٹلانے والے کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا دے۔ اس آیت میں مسکین سے کفار کا سلوک بیان کیا گیا ہے۔ اب مسکین کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم میں سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی کاش ہی ہو اسے دے دو۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ، پھر تباہی ہے، للمصلین، واسطے نمازیوں کے، الذین، جو کہ ہم وہ عن سے صلاتہم، اپنی نماز، ساہون، بے خبر ہیں، الذین، وہ کہ ہم جو یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں۔ ترجمہ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہیں کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بننے، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں اور ان دکھاوے کے لیے اٹھ
بیٹھ لیتے ہیں اور حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ تاکید صرف جو کی جا رہی ہے منافقین کے لیے نہیں ہے، یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو مطلب لوگوں کی وجہ سے، لیکن جب وہ تنہا ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو سب سے پہلے ادا کریں، تمام کام چھوڑ دیں دنیا کے، وہ سب چیزیں آپ کو بالکل بھی آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ نماز سب سے امپورٹنٹ ہے۔ نماز سے غافل رہنے والوں کے بارے میں ایک مقام پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ نماز سے غفلت کرنا یعنی کبھی نماز پڑھ لینا اور کبھی نماز چھوڑ دینا سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ خاص منافقوں کا وصف ہے۔ اور نماز میں غفلت کرنا یعنی نماز کے دوران دیگر کاموں کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگ جانا یا شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لینا وغیرہ، اس سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت کی چند صورتیں ہیں، جیسے پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نماز ادا نہ کرنا، اس کو ڈیلے کرتے رہنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر باجماعت نماز نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا وغیرہ، یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں۔ جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ البتہ یہ صورتیں اس وعید میں داخل نہیں جو ماقبل آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ الذین ھم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے؟ ہم نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا آپ نے، وہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ یاد رہے کہ اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے فرض عبادت کی بجا آوری اعلانیہ کرنی چاہیے تاکہ لوگ فرض عبادات چھوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائیں، اور نفلی عبادت پوشیدہ کرنی چاہیے کیونکہ ان میں تہمت لگنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ، اور روک رکھتے ہیں، الْمَاعُونَ، برتنے کی چیز۔ ترجمہ، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اس سے پہلی آیات میں خالق کے ساتھ منافقین کا معاملہ بیان کیا گیا، اب یہاں سے مخلوق کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان سے برتنے کی کوئی معمولی چیز جیسے سوئی، پیالہ وغیرہ مانگے تو بخل کرتے ہیں، اسے نہیں دیتے۔ گھروں میں استعمال کی معمولی چیزیں حاجت سے زیادہ رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیزیں اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو حاجت ہوتی ہے اور انہیں دے دیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ ارشاد فرمایا، پانی، نمک اور آگ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی کو تو ہم سمجھ گئے مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں؟ ارشاد فرمایا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو
اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ یہاں ہماری صورت کا اختتام ہوا۔ سورہ ماؤن ہمیں اخلاق اور انسانیت کا بہت گہرا سبق دیتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو دین کا انکار کرتے ہیں، یتیم پر سختی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتے، دکھاوے سے نماز پڑھتے ہیں اور چھوٹی مدد دینے والی معمولی سی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے کتراتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور لوگوں کو ضرورت کی چیزیں مہیا کیا کریں، اور دکھاوے کی عبادت نہیں کرنی۔ جو بھی عبادت ہم نے کرنی ہے وہ دل سے اور اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔